CCP مسابقتی کمیشن نے صارفین کو موبائل ایپ پر ملنے والے چھوٹے قرضوں سے بچنے کی وارننگ جاری کر دی۔ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے ان موبائل اپلیکیشن کے خلاف ایک انکوائری شروع کر دی ہے جو اپنے دفاتر یا کمپنیاں مسلسل تبدیل کرتی نظر آتی ہیں۔ انکوائری کے حتمی نتائج تک CCP یہ ضروری سمجھتا ہے کہ عوام الناس کو مشاہدہ کیے گئے بہت سے مسائل کے بارے میں آگاہ کیا جائے اور یہ کہ ان مسائل سے کیسے بچا جائے۔ اس سلسلے میں CCP نے SECP، FIA اور PTA کو بھی مطلع کیا ہے۔ مسابقتی کمیشن کے مطابق یہ اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہیں قرض لینے والوں کو قلیل مدتی فنانسنگ کی پیشکش کرتی ہیں، لیکن فی الحال انہیں اپنے ٹریک اینڈ ٹریس کے عمل میں متعدد شکایات اور چیلنجز کا سامنا ہے اور عوام الناس کو ان چیلنجز کے بارے میں آگاہ کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر اپلیکیشن بغیر کسی قانون کے کام کر رہی ہیں، اس لیے اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ صارفین جن اپلیکیشن سے قرض لے رہے ہیں وہ رجسٹرڈ ہوں اور ایک قانون کے تحت کام کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ یہ اپلیکیشن اسٹینڈرڈ ایکسیس پرمیشن کے ذریعے صارفین کے موبائل پر مکمل کنٹرول حاصل کر سکتی ہیں۔ اس سے صارف کی پرائیویسی متاثر ہو سکتی ہے اور ساتھ ساتھ صارف ایسی اپلیکیشن کے آپریٹر کے ہاتھوں غیر محفوظ ہو سکتا ہے۔ لہذا صارفین کو خبردار کیا جاتا ہے کہ وہ ظاہر کردہ شرائط و ضوابط کو احتیاط سے پڑھیں تاکہ وہ باخبر فیصلہ کر سکیں۔ عام طور پر ان اپلیکیشن سے لون کی پیشکش کے وقت جو شرائط شامل ہوتی ہیں ان میں قرض کی مدت، قرض کی رقم میں کسی سے کی جانے والی کٹوتی، قرض کی ادائیگی کا طریقہ کار اور مخفی چارجز کی تفصیل شامل ہوتی ہے۔ لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ شرائط تشہیر کی گئی شرائط سے مختلف ہوتی ہیں جو کہ بعد میں صارفین کو ہراساں کرنے اور تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ ان اپلیکیشن سے قرض لیتے وقت صارف کو بطور گارنٹر 2 یا 2 سے زیادہ ایمرجنسی نمبر دینے کا پابند بھی کیا جاتا ہے۔ ایسی معلومات حاصل ہوئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ریکوری ایجنٹس قرض داروں اور ان کے گارنٹر کو قرض واپسی کے لیے ہراساں اور بد زبانی کرتے ہیں۔ عوام الناس کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ لون دینے والی اپلیکیشن کے نمائندگان قرض کی بازیابی کے لیے صارف کو اور اس کے فراہم کیے گئے ایمرجنسی رابطہ نمبر پر کال کر سکتے ہیں۔ ان دھوکہ دہی پر مبنی سرگرمیوں سے بچنے کے لیے عوام کے لیے جاننا اہم ہے کہ کچھ ایسے واقعات بھی علم میں آئے ہیں جن میں ریکوری ایجنٹس قرض کی واپسی کے لیے ان اپلیکیشن کے ذریعے قرض دینے والے کو بجائے اپنے ذاتی اکاؤنٹ کی تفصیل فراہم کرتے ہیں تاکہ فراڈ کیا جا سکے، جس سے قرض لینے والوں کی پریشانی مزید بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے یہ تاکید کی جاتی ہے کہ قرض کی تمام ادائیگیاں موبائل اپلیکیشن کی جانب سے فراہم کی جانے والے رجسٹرڈ اکاؤنٹ پر کی جائیں۔ CCP عوام کو مشورہ دیتا ہے کہ موبائل اپلیکیشن سے قرض کی سہولت لیتے وقت بہت احتیاط سے کام لیں۔ ابتدائی نتائج کے مطابق ان اپلیکیشن کے 10 ملین سے زیادہ ڈاؤن لوڈرز ہیں جن میں زیادہ تر کمزور صارفین ہیں جن کا تعلق کم سے متوسط آمدنی والے طبقے سے ہے۔